یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہم سے جو آپ بات فرما رہے ہیں، علم سیاست ہو، عمرانیات ہو، تاریخ ہو، فلسفہ حیات، سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں بھی اسی وقت اپنایا گیا ہے. لیکن ایک عام آدمی کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی، تنکے کی طرح دماغ میں چپتی ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ ساری باتیں غامی صاحب کریں عام لوگوں کے بارے میں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں جو اس وقت زمینی حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں. صحابہ اکرام تو قدسیوں کا ایک گروہ ہے، ان کی للہیت، تقوی، ورع، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سعودہ صفاتگی رکھی، ایک ایک چیز ان سے تو ہم مثلا یہ توقع نہیں کر سکتے نا کہ جی جو نظام چل رہا ہے اور جو عصبیت حاصل ہو رہی ہے. مثلا میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، 20 سال آپ رہے ہیں امیر معاویہ، 20 سالوں میں رسول اللہ کی قائم کردہ جماعت کے کسی بندے پر عصبیت پیدا کرنے کا عمل کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ؟ یعنی کیوں اس عمل کی طرف لوٹا نہیں جا سکتا تھا جس کی ابتدا رسول اللہ نے کی؟ 30-40 سال تک وہیں پر وہ قائم رہا. سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ریاست اتنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ تو کرتے، 2-4 اقدامات، کچھ بھی نہیں کیے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ عصبیت پیدا کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں جو جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کو بعض اوقات بعض حوادث سے سابقہ پیش آ گیا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو عدالت نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد ایک وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا جو غالباً اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے. ان کو عصبیت حاصل ہو گئی تھی نہیں، وزیر اعظم بننے کے باوجود. ایک اور حادثہ پیش آیا، اس میں ایک اور بڑی شخصیت کو وزیر اعظم بنایا گیا. ان کی لوگ تعریف بھی بہت کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب. عصبیت حاصل ہو گئی ان کو. وزیر اعظم بنا کے بھی اگر عصبیت نہیں حاصل ہوتی تو مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے جس سے عصبیت امیر معاویہ پیدا کر دیتے. عصبیت ایک فطری عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی. اگر غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو گھرانے حکومت کر رہے ہیں ہمارے ہاں، ان میں کیا بھٹو صاحب کی نرینہ اولاد کو عصبیت حاصل ہو گئی؟ یا ان کی اولاد کو ہو گئی؟ یہ عصبیت ایک خاتون کو حاصل ہوئی اور پھر اس کے بیٹے کو حاصل ہوئی. دوسری جانب بھی دیکھ لیجیے. تو عصبیت وہ چیز نہیں ہے کہ میں جیب سے نکالوں اور کسی کی جیب میں ڈال دوں. یہ فطری عمل سے حاصل ہوتی ہے. سیدنا صدیق کو صحابہ کی جماعت میں یہ عصبیت اس درجے میں حاصل تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اس لیے ان کا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں بیعت کر رہا ہوں، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ آدمی وہ دستیاب تھا کہ تقطع العناق ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں. تو آپ کے خیال میں عصبیت کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ پیدا کر لیں گے؟ اگر میں اور آپ پیدا کر لیں تو پھر اپنے معاشرے کے اندر کے کسی انتہائی مدبر، حکیم، فلسفی آدمی کو اٹھا کے میں آپ یہ نیک کام کیوں نہ کریں کہ اس کے لیے عصبیت پیدا کر لیں؟ یہ ذرا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجئے. ایک پوری سیاسی جماعت بنا کر بھی 70-72 سال میں نہیں کر سکے. یہ ذرا مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجئے. باقی تو چھوڑیے، اس خاکسار کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجئے. اس طرح کی باتوں پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مذہبی لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. عصبیت ایسے نہیں پیدا ہوتی، یہ خاندانوں سے متعلق ہوتی ہے. اسی لیے ملوکیت کو جمہوریت کے بعد فطری نظام مانا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس. البتہ جمہوریت ممکن ہوتی جیسے کہ دنیا میں ممکن ہوئی، لیکن وہ کب ممکن ہوئی؟ کیا بعد کی حکومتیں یہ کر سکیں؟ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کر سکی؟ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ کر سکے؟ عالمگیر جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ترکش مارا خدنگ آخری کر سکے؟ یہ آسان چیز نہیں.